یہ ہمارے بزرگوں کے ہیں، اساتذہ کے ہیں، بڑوں کے ہیں، ہم نے کتابوں سے سیکھے پڑھے ہیں، ان بزرگوں سے سیکھے سنے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ زبانیں بعض ذریعہ بن گئی ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان زبانوں کو جس نے بولنے کی طاقت دی اس کام پہ لگا دیا ہے، کسی اور کام پہ نہیں لگایا۔ تو آپ کے برائے مہربانی یہ محنت کر کے آپ کے لیے اصل دسترخوان یہ ہے جو سجا ہوا ہے، وہ نہیں ہے جس پر ہماری نظریں ہوتی ہیں، اصل یہ دسترخوان ہے جو سجا ہوا ہے اور یہ ضیافت ہے۔ مجھے نہیں پتا شاہ صاحب قبلہ نے جو اشتہار کے آخر میں لکھا ہے کہ بعد میں ضیافت کا بھی اہتمام ہے، وہ یہ ضیافت ہے اور ہے، لیکن میری نظر میں یہ ضیافت آپ کے لیے کھانا ہے جو سب سے بڑا ضروری ہے۔ کھانا تو ہم کسی ہوٹل میں بھی کھا لیں گے، جا کے گھر بھی جا کے کھا لیں گے، یہ نہیں ملے گا۔ اس کو سمجھیں کہ جہاں سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی نام ہی یاد رکھنے کا مسئلہ، کسی کتاب کا نام یاد رکھنے، یہ میں نے بعد میں آ کے بتایا، شروع سے بتایا ہوتا تو شاید اور لیکن ابھی آگے بہت ساری کتابیں ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک کتاب ہے موطا امام مالک، دوسری صدی ہجری میں یہ آئی۔ اس کے علاوہ اس دور میں کتابیں آئیں جامع سفیان الثوری، سن 161 ہجری میں حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے۔ ابھی کون سا سن ہجری ہے؟ یہ تو 161 ہجری میں ہوا ہے، لیکن آج کل کون سا سن ہجری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے کچھ سال پہلے کام ہوا ہے۔ آپ کو میری مدد کرتے ہیں آپ میں سے کہ ابھی تو سن ہجری جا رہا ہے، ہم یہی نہ ہو کہ سنتے رہے کہ 100 ہجری میں ہوا تھا اور 100 شاید کچھ سال پہلے ہوا تھا۔ 1428 جزاک اللہ خیر، یہ ابھی 1428 ہجری ہے اور یہ دن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سن 161 ہجری میں فوت ہوئے، اندازاً 1400 سال 1300 سال پہلے، 1300 سال پہلے۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے۔ آج کل کو یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ آج کل کی ہوتی تو جس سے جس کی محبت ہے اس کی تو بات مان لیتا ہے، دوسروں کی نہیں مانتا۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں جن سے سب کی محبت ہے، وہ کسی ایک کے نہیں، وہ سب کے تھے، اس لیے ان کا بیان، ان کی تحریر، ان کی تعلیم سب کے لیے متفقہ اور قابل قبول ہے۔ ان بزرگوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو پھر سب کے لیے، اس لیے اس خیال میں بھی رہیں کہ یہ صدیوں اور 1300 سال پہلے کی بات ہے، تو پھر وہ زمانہ ہے جو خوشبو آتی ہوگی ان ہواؤں کی، جو احساس ہوتا ہوگا کہ ابھی 100 سال پہلے ہوا تھا کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ حسادوں پہ رہتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، 1500 ہو گئے ہیں، بڑی احساس ہوتا ہے اپنی بد نصیبی کا کہ زمانہ دور آتا جا رہا ہے، لیکن وہ کتنا اچھا ہوتا ہوگا جب یہ بات ہوتی ہوگی کہ 100 سال پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ایک بندہ مل جاتا ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ میں نے خود سنا ہے سرکار یہ فرما رہے ہیں۔ اور کوئی آ کے یہ بتا دیتا ہوگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سرکار، یہ نہیں کہتا ہوگا کہ میں نے پڑھا ہے یا مجھے کسی نے بتایا ہے۔ اگر آپ اپنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اتنا بیان کر دیتا اس زمانے میں آ کے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سرکار کی زبان اقدس سے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، تو کتنی بڑی بات ہوتی ہوگی۔ یہ اس زمانے کے لوگ، یہ اس زمانے کے لوگ۔ ایک کتاب اس زمانے میں جو ابھی ہمارے سامنے آئی، جامع عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سن 181 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ جامع امام الاوزاعی سن 157 ہجری میں، جامع ابن جریج 150 ہجری میں، کتاب الاخراج حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 182 ہجری میں، کتاب الاثار حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سن 189 ہجری میں، 189 ہجری میں یہ کتابیں تحریر میں آئی ہیں۔ ابھی بخاری شریف اور مسلم شریف آگے ہیں تھوڑی سی، جو ہم سنتے ہیں اور جن پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ بھی 300 سال بعد 200 سال بعد لکھی گئی تھی، اس سے پہلے تو حدیث شریف کو لکھنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں تھا، نہ لکھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں لوگوں نے اپنے خیال سے سنا کر کسی نے بتا دیا، پہلے کوئی ایسی بنیاد نہیں تھی جس کو دیکھ کر یہ ایتھینٹک ویلیو بنتی ہے، نہ حدیث سے تو یہ بات کی کہ یہ واقعی وہ اخبار ہے یا کسی نے بنا تو نہیں لیے، اس لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے ابھی وہ کتب عرض کر رہا ہوں جو دور رسالت مآب میں لکھی گئی اور اس دور پاک کے بعد دور صحابہ میں لکھی گئی۔ اگلا مرحلہ ابھی اس کے آگے ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی گفتگو کو کوشش کرتے ہیں کہ اس موقع پہ تھوڑا سا رو کر اس چیز کی طرف آئیں
میں ابھی نہیں چھیڑوں گا اس اگلے مرحلے کو جو تیسرا زمانہ ہے، کیونکہ ٹائم اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جو ایسا نہ ہو کہ اگلے اتوار کو آپ نہ آئیں گے، بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد شریف اور یہ اتنے صحاح کی امہات الکتب ہیں احادیث طیبات میں، جو آج ہمارے پاس بڑی نکھر کر اور بڑے مراحل سے گزر کر بنیاد کے طور پر محفوظ ہیں، اور جن کو ہم بیس بناتے ہیں اخبار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حاصل کرنے کی، یہ ابھی یہی کتب ہیں۔ لیکن پیچھے جو بنیاد تھی میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ قرآن حکیم بھی ہمارے پاس اخبار مصطفیٰ کو سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کے جمع کیے ہوئے اخبار اور بیانات اور روایات، دور تابعین میں ان کی جمع کی ہوئی چیزیں۔ عرض آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آخر میں یہ کرنا ہے کہ یہ ایک زمانہ ہے جس میں ہم آئے ہیں، ہم شاید اسی لائق تھے کہ اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ قرب قیامت ایسا ہی زمانہ آ جائے گا کہ فتنے اس طرح برسیں گے جیسے بارش برستی ہے، جیسے اولے برستے ہیں، جیسے یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ ہر روز اگر ایک روز ایک فتنہ ہوتا تو تب بھی ہم شاید بچ جاتے یا بچت ہو جاتی ہے، تو ہر روز سینکڑوں فتنے ابھرتے قدم قدم پہ۔ یہ فتنے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، فتنے دین سے دوری کے ہیں، وہ گھر میں ہوتے ہیں، گھر سے باہر بعد میں آتے ہیں، گھر کے اندر ہیں کہ نماز پڑھنے والا اپنے گھر میں جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میں پڑھوں کہاں۔ یہ کم فتنہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے والے کو جگہ نہیں ملتی کہ میں کس جگہ پہ نماز پڑھوں۔ آگے ہم بعد میں سوچیں گے کہ کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو قدم قدم پہ جو فتنے برس رہے ہیں، حاضرین محترم، مختلف نظریات اور فکر کے ساتھ جماعتیں ہیں جو چل رہی ہیں دنیا میں، آپ شکر کریں اللہ رب العزت کا، جتنا بھی اس کے احسان کا شکر کریں کم ہے کہ کوئی لوگ دنیا میں اہل سنت کے نام سے مشہور ہیں، کوئی اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ کسی کا بس نہ چلا تو اس نے اپنے آپ کو، کوئی جگہ تو تھی نہیں کہ اہل سنت بھی بن گئے، اہل حدیث بھی بن گئے، اب ہم کیا بنیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ اب قرآن سے اوپر کون جائے گا؟ اب اہل تورات ہی رہ گئے ہیں، اور مجھے بھی پھر ہم اہل انجیل ہیں جی۔ تو یہ اہل قرآن کا نام مختلف بہانوں سے، ڈھیلے بہانوں سے اہل سنت والجماعت الحمدللہ تعالی، اس میں شک نہیں رہنا چاہیے۔ دلیلوں کی بھی میں نہیں سمجھتا بڑی ضرورت ہو۔ کسی کو صحابی نہیں اچھے لگتے، کسی کو اہل بیت اچھے نہیں لگتے، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نظر آتی ہے، اور اس سے بھی آگے ہیں، شاید ہم تو اتنے حد پہ رہتے ہیں، وہ بھی اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اللہ رب العزت کی شان الوہیت کے بارے میں بھی دریدہ کہانی کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں لفظ آیا ہے قاتلہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قاتلہ، ایک تو لعنت اللہ ہوتی ہے، چلو اور بات تھی، قاتلہ کا مطلب ہے کہ ان سے ہم نہیں نپٹتے، اللہ تعالیٰ جنگ کرے ان سے، کہ جنہوں نے اس طرح منہ کھولے ہوئے ہیں کہ کسی کو حدیث شریف اچھی نہیں لگتی، کسی کو قرآن پاک میں خرابی نظر آتی ہے، اور کسی کو صحابہ میں، کسی کو اہل بیت میں احسان ہے اس امت کا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اہل سنت والجماعت ایک ایسا گروہ ہے اس دنیا میں کہ انسان تو بعد میں ہے، کوئی پتھر مل جائے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ سرکار کا قدم اقدس اس پر لگا ہے، کوئی پتھر اور ہوا مل جائے اس درے دولت کی اور درے اقدس کی کہ گزر کے آئی ہے وہاں سے، ہماری جان اس پتھر کی حفاظت پہ قربان ہے۔